Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us. We now need to go further and implement a proportionate testing regime for arrivals from across the whole world. لیکن اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں، دبئی میں ہیں، یو اے میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، جتنا بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ اس فنڈ میں بھیجیں. لیکن یورپ پہ اور امریکہ میں اور انگلینڈ میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں چاہتا ہوں کم از کم $1000 بھیجیں، نہیں تو اس سے زیادہ بھیجیں اگر آپ بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، پروگرام میں آج بات کریں گے یقینی طور پہ پاکستان کے حوالے سے بھی، لیکن سب سے پہلے جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس میں بات کریں گے کرونا وائرس کی. 2019 سے وقتاً فوقتاً ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے کرونا وائرس کا وہ دنیا کی توجہ کا مرکز بنتا رہا ہے. اس حوالے سے ہم دیکھتے رہے ہیں، مختلف اپڈیٹس آتی رہیں اور ہر کچھ عرصے بعد نئی اقسام بھی آتی رہیں، جن کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوا. جو معمولات زندگی ہیں ان میں بھی بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہوئیں. ابھی حال ہی میں ایک نئی قسم اس کی سامنے آئی ہے کرونا وائرس کی. افریقہ سے یہ شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے جو دنیا بھر ہے اس میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے. برطانیہ میں بھی اس کے کیسز سامنے آئے. ابھی بھی آج کی بھی رپورٹ ہے، کچھ مزید کیسز بھی اس حوالے سے سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد برطانیہ نے بہت تیزی سے اقدامات اٹھاتے ہوئے جو افریقی ممالک ہیں کچھ ان سے آنے والی پروازوں پر پابندی لگا دی، جبکہ جو ماسک پہننے کے حوالے سے بھی دوبارہ پابندیاں شروع کی جا رہی ہیں اور کچھ مزید اقدامات بھی ہیں جن کو اٹھایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ویریئنٹ کو ابتدائی مرحلے پر ہی برطانیہ آنے سے روکا جا سکے. اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو برطانوی حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے ان کے اوپر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ کتنا سیریس ہے یہ جو نیا وائرس ہے اور جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے، ویکسین کی 2 ڈوزز بھی لگوا لی ہیں، کیا ان کو ابھی بھی احتیاطی تدابیر جو ہے اختیار کرنا وہ ان کے لیے ضروری ہیں. ان تمام حوالوں سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے. پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح میر اکرام حسین صاحب موجود ہیں، جبکہ اسکائپ کے ذریعے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عمران گوہر. ڈاکٹر صاحب ماہر طب ہیں، جی پی بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ان کی ایکسپرٹ اوپینین بھی لیں گے اس حوالے سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا اس حوالے سے. ہم نے دیکھا یہ 2019 کے بعد سے جو مختلف ویریئنٹ بھی سامنے آئے، کرونا وائرس تھا، پھر اس کے جو ڈفرینٹ اقسام ہمارے سامنے آتی رہی ہیں. ابھی جو حال ہی میں یہ افریقہ سے آنے والا وائرس ہے، اس حوالے سے بتائیے گا، کچھ آگاہی دیجیے گا، کتنا سیریس ہے یہ، کتنا مختلف ہے، کرونا ہی ہے یا کوئی نیا وائرس ہے؟ اس حوالے سے آگاہی دیجیے گا ہمارے ناظرین کو. تھینک یو احمد. سب سے پہلے تو تھینک یو فار ٹیکنگ می ان یور پروگرام. احمد، ہم نے لاسٹ ایئر بہت سارے پروگرام بھی کیے تھے کووڈ-19 کے سلسلے میں، لوگوں کو آگاہی کی، توجہ دلائی تھی اور بہت ساری باتیں ہم کی تھیں. اور اس وقت بھی ہم ایک بات بار بار کہا کرتے تھے کہ یہ جو وائرس ہے یہ بہت ہی چالاک وائرس ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف شیپ اینڈ فارمز، جس کو ہم سائنسی زبان میں میوٹیشن بولتے ہیں، وہ کرتا ہے. تو میوٹیشن کیا ہے کہ بیسیکلی وائرس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ایج آف دا وائرس اینڈ اکارڈنگ ٹو دی میوٹیشن، میننگ جتنا وہ ٹریول کرتا ہے وہ اسی طرح چینج ہوتا رہتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے، ڈونٹ فرگیٹ، اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہیومن ٹو ہیومن ہے. میں کھانستا ہوں تو دوسرا کیچ کرتا ہے، دوسرا کھانستا ہے تو تیسرا کیچ کرتا ہے، اس طرح اس کی ٹرانسمیشن ہے.
तो ज़ाहिर है जब वो किसी एक बॉडी के अंदर जाता है, हर बॉडी के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जब इसी तरह जब वो पास ऑन होता है तो कुछ ना कुछ छोटे-मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स उस वायरस में आते रहते हैं, जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन 2 तरफ की हो सकती है। म्यूटेशन ये भी हो सकती है कि वायरस कमज़ोर हो जाए, और म्यूटेशन ये भी हो सकती है कि वायरस बहुत ताकतवर हो जाए और बहुत होशियार हो जाए और डिफरेंट तरीके से अटैक करना शुरू कर दे। अब ओमिक्रॉन जो है वो आप ज़ाहिर से हर जगह न्यूज़ में भी आया हुआ है कि ये साउथ अफ्रीका या दूसरे अफ्रीकी ममालिक से स्टार्ट हुआ है, और ये एक नया वेरिएंट है क्योंकि इसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन पे जो कि अटैचमेंट होती है वायरस की, वो मुख्तलिफ है बनिस्बत पुराने वालों के। तो ज़ाहिर है ये एक नई डेवलपमेंट है, इसलिए ये एक बड़ी न्यूज़ है क्योंकि ये इस तरह की म्यूटेशन पहले नहीं देखी गई थी। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि अभी भी इट इज़ टू अर्ली टू स्केयर पीपल ऑफ दिस वायरस, क्योंकि ये इतना नया वायरस है कि आई थिंक साइंसी तहकीक में कुछ नहीं 2 या 3 हफ्ते ज़रूर लगेंगे टू आइडेंटिफाई एंड डिटरमिन हाउ, जैसे मैंने पहले कहा, आइदर ये कमज़ोर है या पिछले वायरस से ताकतवर है। दूसरी चीज़ ये भी देखी जाएगी कि आया ये उन लोगों में हो रहा है कि जिनको वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं। अगर हुई है और वैक्सीनेशन के बाद ये हो रहा है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर सिर्फ रनी नोज, कॉफ, कोल्ड, माइनर सिम्टम्स होते हैं तो वो तो हम पिछले कोई महीनों से देख रहे हैं। कोविड गया तो नहीं है, कोविड तो स्टिल अक्सर लोगों को हो रहा है, इवन जो वैक्सीनेटेड भी हैं। तो जो चीज़ है वो देखने वाली ये होगी कि ये वायरस आया कि मज़ीद ख़राबी लेकर आ रहा है इन द सेंस दैट सिवियरिटी वाइज, या फिर ये बस हल्का फुल्का कॉफ एंड कोल्ड ही दे रहा है जैसे कि पिछले वेरिएंट्स दे रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि अमवात देखी जाएंगी कि हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह तो नहीं इंक्रीज़ करा रहा, लोगों की अमवात ज़्यादा तो नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। जी। लेकिन डेफिनेटली कोई एक नया वेरिएंट, यानी कि एक नई शेप या एक मुख्तलिफ किस्म का कोविड की म्यूटेशन के बाद कोई वायरस जब आता है तो उसके लिए ज़ाहिर है एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। इस वक्त बरतानिया की हुकूमत जो है और NHS जो है वो बूस्टर जैब्स की तरफ तवज्जो दे रही है, और यकीनन उसकी वजह यह है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो है वो ड्यूरिंग विंटर सीज़न लोगों को दी जाए, ताकि वैसे भी कोविड से बचा जा सके और इस नए वेरिएंट से भी बचा जा सके। बेहतरीन। जी जी। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पे मज़ीद भी इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे, जो इसके मुख्तलिफ हवाले हैं उनसे आपसे उन हवाले से भी रहनुमाई लेना चाहेंगे। मीर इकराम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी गुफ्तगू में शरीकत है। मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी हमने देखा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बूस्टर जैब्स का तो उन्होंने जिक्र किया, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि जो मास्क दोबारा ख़ासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और शॉप्स में वो दोबारा से लाजमी कर दिया गया है, और इस हवाले से मुख्तलिफ और भी मेजर्स हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे। तो आपके ख़्याल में क्या खुदा ना खास्ता आइंदा आने वाले दिनों में हम दोबारा से कुछ सख्त जो पाबंदियाँ थी वो भी हमें देखने को मिल सकती हैं, जैसे हमने देखा था जब कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, ना सिर्फ बरतानिया में, दुनिया भर में जो मुख्तलिफ ख़ित्ते थे हमने देखा वहाँ पे बहुत सख्त पाबंदियाँ भी लोगों को बर्दाश्त करना पड़ी और इस वायरस से बचने के लिए। तो अभी जो हालात हैं आइंदा आने वाले दिनों में, चूँकि फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे देखते हैं सबको? बहुत शुक्रिया अहमद शाहीन साहब। अच्छा, आपने कहा कैसे देखते हैं, ये हमने देखा पहले, तकरीबन सब कुछ देख लिया। बहुत सारे प्यारे कोरोना वायरस की वजह से जुदा हो गए, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही प्यारों को खो दिया, यानी देखना कुछ बाकी रह नहीं गया। अब असल चीज़ है कि जो सीखा क्या उससे, जो अब आवाम को और मुझे और आपको और अपने रिश्तेदार या हमारे जो कम्युनिटी को जो चीज़ समझने की है कि अब ये एक और वेरिएंट आ गया, ये एक और वायरस आ गया। तो जो पहली वायरस गुजरा उससे जो कुछ हमने सीखा तो वो था, ज़ाहिर है मिल नहीं पा रहे थे अपनों से, घर में अकेले रहते थे और खाने पीने के अंदर सादगी आ गई थी, अल्लाह के करीब यानी इबादत गुजारी भी स्टार्ट हो गई। कई लोग अगर नहीं होते थे वो रेगुलर अपना जिक्र अस्कार शुरू हुआ, कुछ लोगों ने अपने खैरियत पूछना शुरू की। तो नेचर के बड़ी करीब ले आया जो कुछ सीखा, कि लोग अकेले रहे और वो नेचर के करीब आए। उन्होंने सीखा कि ये खाओ, ये ना खाओ, इस वायरस से, इस बीमारी से बचना है तो ये देसी चीज़ें इस्तेमाल करो, सफाई सुथराई, बिल्कुल। तो रिज़ल्ट ये सामने आया कि अब फिर एक नई चीज़
ایک اور امتحان سامنے آ گیا. پہلے جو امتحان دیے تھے اس کا رزلٹ آیا سامنے, تو اس سے کیا سیکھا؟ تو سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو کہوں تو جو کچھ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں وہی احتیاط کرنی ہے, اسی طرح ماسک پہننا ہے, اسی طرح احتیاط کرنی, جدھر جا رہے ہیں احتیاط کرنی ہے. لیکن یہ ویریئنٹ وہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے بھی زیادہ ڈبل اس کی جو ہے وہ سپیڈ ہے, تو اس لیے احتیاط تو کرنی ہے. لیکن اتنا زیادہ اوور جس کو کہتے ہیں نا زیادہ ڈرے نا, صرف احتیاط کریں. اور جیسے اب NHS والے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں, وہ ان کی فیلڈ ہے, وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ بتائیں گے. لیکن ایک عام شہری کے حیثیت سے میں اتنا سمجھتا ہوں کہ پچھلے جتنے ہم نے وہ گزارے ادوار جس میں خوف کا عالم رہا, لوگوں کی اموات ہوئیں, کتنے پیارے چلے گئے ہمارے درمیان سے, بہت بہت محبت جن سے ہم کرتے تھے وہ ہمارے درمیان نہ رہے. تو اب ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ ہم اور کسی کو نہ کھو بیٹھیں. احتیاط ہی واحد حل ہے, اور وہ جس کو نیچر کے قریب رہنا, کہ کوشش کریں کہ صفائی ستھرائی کا خیال کریں گھر میں بھی اور باہر بھی, تو یہ بیسٹ وے ہے. خوف تو ہے, لوگ پینک بھی ہو رہے ہیں, لیکن پینک میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بس احتیاط کو اپنا فائنل اور جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو جی یقینی طور پہ اپنانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بوسٹرز کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. ابھی ہم نے دیکھا کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں ان کو فوری طور پہ جو بوسٹر لگانے کی تیاریاں کر لی جائیں گی اور وہ لگانا شروع کر دیا جائے گا. کتنا چیلنجنگ ہوگا, کیونکہ اس سے قبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویکسین رول آؤٹ ہے وہ بھی ابھی جاری ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو ابھی سیکنڈ ڈوز بھی لگنی ہے, اور اس کے ساتھ اگرچہ بوسٹرز آلریڈی شروع ہو چکے ہیں لیکن وہ جو ایج گروپس بنائے گئے تھے اس لحاظ سے لگ رہے تھے. تو ابھی اچانک سے آپ کے خیال میں NHS کے لیے, انتظامیہ کے لیے یہ چیلنجنگ ہوگا کہ بوسٹر کو بھی بہت تیزی کے ساتھ رول آؤٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں احمد, ایک جو چیز ہم نے بہت ساری مسٹیکس کی گورنمنٹ نے بھی, NHS میں بھی, لیکن جو ایک چیز سکسیزفل طریقے سے رن ہوئی ہے پوری دنیا میں, انگلینڈ میں, وہ ہے ویکسینیشن پروگرام. تو آئی تھنک ہم اس فیز سے نکل چکے ہیں جو لاسٹ ایئر ہم جیسے باتیں کرتے تھے جب نئی نئی ویکسین آئی تھی کہ ہاؤ ٹو رول اٹ آؤٹ اینڈ ڈو آل دوز تھنگس. اب تمام انفراسٹرکچر بہت طریقے سے بن چکا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو رہا ہے. تو مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویکسینیشن کو رول آؤٹ کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا کسی بھی ایج گروپ کے لیے, کیونکہ آل دا انفراسٹرکچر از اپ اینڈ رننگ فار آلموسٹ اے ایئر ناؤ. اینڈ آئی تھنک بچوں کا تو اب تو اسکول میں بھی ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے. تو مجھے اس بارے میں کوئی پچھلے سال ظاہر ہے ہمیں تھا ایک چیلنجنگ, لیکن اب ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں ایز فار ایز دا انفراسٹرکچر از کنسرنڈ ٹو گیو بوسٹر جیبس اینڈ جیبس ٹو ان ویکسینیٹڈ پیپل ایز ویل. جو کی پیغام ہے وہ ویورز کے لیے, لوگوں کے لیے, وہ یہی ہے کہ ویکسینیشن کو کروا لیں جنہوں نے نہیں کروائی ہے, اور جن کا ڈیو ہو گیا ہے بوسٹر کے لیے وہ بوسٹر کی ڈوز لگوا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ویریئنٹس تو نا یہ ہو سکتا ہے, ابھی تو ایک ویریئنٹ آیا ہے, کچھ مہینوں بعد کوئی نیا ویریئنٹ بھی آ سکتا ہے, لیکن آپ کے اندر کچھ نہ کچھ امیونٹی ہونا ضروری ہے. اور اب تک ابھی جو ساؤتھ افریقہ میں بھی فرسٹ لیڈی جن کا ہوا تھا ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ شی واز ان ویکسینیٹڈ شاید, اور ان کو بھی تو اس لیے ابھی تک جو زیادہ تر رپورٹیں آ رہی ہیں ہاسپٹل میں ہاسپٹلائزیشن کے لحاظ سے وہ ان ویکسینیٹڈ لوگوں کی ہی ہے. میں ظاہر ہے 100% رزلٹ تو نہیں ہو سکتا, کچھ ایکسیپشنز ہوں گے, کچھ ویکسینیٹڈ لوگ بھی جائیں گے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے آپ کی اپنی صحت کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے, لوگوں کے ایلنسز ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک جنرلی اسپیکنگ میں جو بات بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ویکسینیٹڈ لوگوں کے ہاسپٹلائزیشن کا ریشو کافی کم ہے بنسبت ان ویکسینیٹڈ کے رائٹ ناؤ. سیم تھنگ اپلائز ٹو دا ڈیتھ ریٹس ایز ویل. تو جو بھی نیا ویریئنٹ ہوگا ظاہر ہے اب جو کمپنیز ہیں وہ نئے ویریئنٹ کے حساب سے بوسٹر جیبس کو بھی چینج کریں گی. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, آپ کو چاہے پسند ہو یا نہ ہو, کووڈ ایک ریالٹی ہے اور یہ ہمیں قبول کرنی پڑے گی. بہت ساری تھیوریز ہیں, بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی کانسپریسی ہے, کوئی یہ ہے, میں مطلب اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ہم ایک عام انسان جو ہے وہ تو جو چیز نظر آتی ہے وہی علاج کراتا ہے, اور جو چیز ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے
وہ یہی ہے کہ ہم ویکسینیشن ہی اس کا حل ہے. ہاں احتیاط کا آپ نے اپنے پروگرام میں مینشن کیا, ڈیفینیٹلی دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. ہاں میں ایک چیز ضرور کہتا چلوں کہ یقیناً پچھلے کچھ مہینوں سے یہ ضرور ہو گیا تھا کہ لوگوں نے احتیاط کرنا بالکل چھوڑ دی تھی, اور ہم اپنے مریضوں کو بھی جب کووڈ کے بارے میں بولتے تھے تو وہ یہ بولتے تھے کووڈ تو اب ختم ہو گیا, اب کیوں کووڈ کے بارے میں تم بات کرتے ہو. تو لوگوں کی میموری بڑی شارٹ ٹرم ہے انفارچونیٹلی, اور جیسے جیسے میڈیا میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہائپ اپ ہو جاتی ہے, جب میڈیا سے وہ غائب ہوتی ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے. تو تھوڑی سی لوگوں کو اپنی بھی عقل یوز کرنی چاہیے اس معاملے میں کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آج آئی اور کل چلی گئی, یہ چیز اس نے رہنا ہے ہمارے ساتھ. اور ہم پچھلے سال بھی کتنے پروگرام کیا, ہم ہمیشہ یہی اور کہتے ہم تھے یہ یقینی طور پہ ڈاکٹر صاحب چونکہ اس کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اس حوالے سے بالکل درست آگاہی دی, اس حوالے سے آپ نے وہ بات بھی کی, اور یقینی طور پہ سائنٹیفک بنیادوں پہ جب ایک چیز اپروف ہو چکی ہے تو یقینی طور پہ ہمیں اس کو سیریس لینا بھی چاہیے, اور اس حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں یا جو بھی اس سے بچاؤ کی تدابیر انتظامیہ کی جانب سے, حکومت کی جانب سے کہی جا رہی ہیں, اس کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس حوالے سے بات کی کہ لوگ کچھ عرصے سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا, اور خاص طور پہ اس میں وہ لوگ جن کو ویکسینیشن جن کی مکمل ہو چکی, یعنی کہ 2 ڈوزز لگ چکی تھی, اور اب کچھ لوگ جن کو بوسٹر بھی لگ چکے ہیں, وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت زیادہ اس حوالے سے ریلیکس فیل کر رہے تھے کہ بس اب تو ہماری 2 ڈوز یا 3 ڈوز بھی کچھ لوگوں کو لگ چکی ہے, تو اب ہمارے اوپر جو کووڈ ہے یا اور بھی جو وائرسز ہیں وہ بالکل بھی اثر نہیں کریں گے. اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی کیجئے گا کہ جو ویکسین لگنے کے باوجود کیا کرونا وائرس وہ اثر کر سکتا ہے, اور اس کے بعد بھی کیا اسی طرح سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو ویکسین لگانے سے پہلے جس طرح سے لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے؟ بالکل. آئی تھنک اس میں فلی لوگوں کو تو شاید بلیم نہ کروں, لوگوں کا بھی قصور ہے, لیکن اس میں ہماری گورنمنٹ کا بھی تھوڑا سا قصور ہے. مکس میسیجز ہمیشہ سے ملتے ہیں لوگوں کو. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈاکٹرز کے دروازے کھلے ہیں, آپ گھس جائیں, یا کہ جو نزلہ زکام بخار ہے, اور اسی سانس میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ کووڈ کو بچاؤ. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو, ہم اس وقت اپنے پیشنٹس کو جب بھی ہم بلا رہے ہوتے ہیں سرجری میں, ہم ان کو ٹریاج کرتے ہیں. بہت سارے پیشنٹ اس میں بڑا ریزسٹ کرتے ہیں کہ کیا کووڈ تو ختم ہو گیا, تم ہمیں کیوں نہیں بلاتے ہو سرجری میں. ظاہر ہے ہم جو کاف کولڈ والے لوگ ہیں ان کو میک شور کرتے ہیں کہ بھائی ان کو کوئی پی سی آر کرا لیں یا کووڈ تو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ایک آدمی کووڈ کے ساتھ آتا ہے تو جو دوسری سروس یوزرز ہیں وہ بہت افیکٹ ہوتے ہیں, سرجری بند بھی ہو سکتی ہے, پھر دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں امیونائزیشن کے اور دوسرے وغیرہ. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو ایک مکس میسیجز گورنمنٹ کی طرف سے اور میڈیا نے بھی بہت دیے ہیں. اس میں ہمیں اس بات کو قبول کرنا پڑے گا کہ انہوں نے لوگوں کو رہنمائی کرنے میں بڑی صحیح کردار ادا نہیں کیا پچھلے کچھ مہینوں سے, اور اسی وجہ سے لوگ بھی بہت ریلیکس ہو گئے. تو آئی تھنک میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ دیکھیں آپ لوگوں کو صحیح میسیج دیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگلے آنے والے 6 مہینے 12 مہینے تک تو ہمیں ڈزنٹ میٹر واٹس ہیپن, ہمیں پبلک پلیسز پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماسک زیادہ سے زیادہ پہنیں, ہاتھ کی دھلائی کا کام صحیح سے کریں, لوگ ہاتھ نہیں دھونے لگے. میں آپ کو بچوں کے اسکول کی مثال دوں, میرا اپنا بیٹا اسکول جاتا ہے اور وہاں پہ انہوں نے اب وہ تمام جو ہاتھ سینیٹائزیشن کے جو تھے اور ہاتھ دھونے کی جو تمام چیزیں تھیں وہ ختم کر دیں. مطلب سڈنلی ایک اچھی عادت بچوں میں آ گئی تھی ہاتھ دھونے کی اور آتے جاتے ہاتھ کو صاف کرنے کی اور سواب یوز کرنے کی, وہ اچانک انہوں نے جناب بالکل کچھ مہینوں سے ختم کر دی. لائک ایوری تھنگ از گون بیک ٹو نارمل. تو مطلب یہ دیکھیں نا ارسپانسبل جو ہے وہ ایکشنز ہیں ہم لوگ انسٹیٹیوٹس کی طرف سے بھی. ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ کا بھی کردار ہے, اس میں فنڈنگ کا مسئلہ آتا ہے. اکثر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فنڈنگ لے لیتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کی, تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے اگر ہاسپٹل سرجریز یا اسکول میں فنڈنگ ختم ہو جائے گی چیزوں کی تو ان کو وہ سروس بند کرنی پڑے گی. ہاتھ دھونے کے لے کے الکوہل جو سینیٹائزیشن کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہیں. تو آئی تھنک گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کافی کردار ہے اس میں, ان کو سیکھنا چاہیے. ہمیشہ نی جیک ریئیکشنز آتے ہیں چیزوں میں, جب کوئی چیز سر پہ آتی ہے تو اچانک بیانات آ جاتے ہیں, ابھی 2 ہفتے بعد پھر بیان آئے گا ہاں سب نارمل ہے, سب گھلے ملے, سب کچھ کریں. تو آئی تھنک these things are not helping us as a medical professionals in the hospital as well, اور جنرلی لوگوں کو بھی نہیں آ رہا. اور یہ دیکھیں نا اومیکرون جو ہے یہ ایک مثال ہے اس کی کہ سڈنلی ایک نئی چیز آ گئی, اور اٹس quite should be something for a government to learn about or be very careful in giving statements in the future. irresponsible statements میں کہوں گا جس سے کہ مکس میسیجز جاتے ہیں اور it can cost lives. We have to be careful, we have to wash hands, we have to try and wear
wear mask in public places, especially buses, trains, اور یقیناً airports. اب اس چیز کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے، چاہے بالکل کیسز زیادہ آ رہے ہیں یا کم، لیکن بالکل بہرحال خطرہ چونکہ موجود ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی رہیے گا، میر اکرام صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم شریک کریں گے۔ اچھا میر صاحب، اس حوالے سے ابھی ہم نے دیکھا یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں حکومت کا جو رسپانس ہے، برطانوی حکومت کا، میرے ذاتی خیال میں بہت کوئک رسپانس کیا انہوں نے، اور جب صرف 2 کیسز تھے اس کے بعد پھر 5 کیسز اور رپورٹ ہوئے، تو اس سے قبل ہی جو ماسک کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا تھا، اور جو میٹنگز بھی کال کر لی گئیں، اور ہم نے دیکھا وزیر اعظم بھی، وزیر صحت بھی، تمام لوگ اس حوالے سے گائیڈ لائن دینے کے لیے موجود تھے۔ اس سے قبل جب گزشتہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ بہت تنقید کی گئی تھی حکومت پہ، چونکہ ان کا رسپانس کافی سست تھا، اور جو میڈیکل کے ماہرین تھے، سائنٹیفک جو سائنس کے حوالے سے ماہرین تھے، انہوں نے بھی اس حوالے سے حکومت پہ تنقید کی تھی کہ بہت سست روی کے ساتھ انہوں نے جو اقدامات ہیں وہ کیے تھے۔ لیکن ابھی جو حالیہ دنوں میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پہلے مرحلے کے اوپر ہی کوشش کی اس کو ایڈریس کرنے کی، اس معاملے کو؟ جی بالکل، ساجد جاوید صاحب بہت انٹیلیجنٹ ان معاملات میں کہ کوئک ڈیسیجنز لینے، اور ان پاسٹ میں بھی یہ جس محکمے میں جس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے رہے ہیں، از اے ویری انٹیلیجنٹ مین۔ اب کیونکہ یہ صحیح کہا آپ نے، نشاندہی صحیح کی کہ بڑی جلدی اس چیز کے اوپر ایکشن کیا، ریڈ لسٹ میں لائے ان کنٹریز کو جدھر سے یہ ویریئنٹ آیا، اور یقینی طور پہ حکومت کی جو اب پالیسیز نظر آ رہی ہیں روزانہ بیسس پہ، میٹنگز کا ہونا اور اس چیز پر فیصلے کرنا، اپڈیٹ رکھنا عوام کو۔ لیکن وہی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے کہا، بالکل ٹھیک بات ہے کہ عوام کو اب وہ جو جس طرح سے پہلے روٹین تھی سینیٹائزیشن کی، اس کو ریگولر رکھیں۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ جہاں تک حکومت اور لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے، آئی تھنک چیزیں چینج ہوں گی، سامنے آئیں گی اسی طرح سے۔ ٹرانسپورٹ میں بھی جس طرح ماسک اب آپ نے لازمی پہننا ہے، چیزیں اب آپ پھر سردی بھی آ گئی ہے، اور نارمل فلو بھی ہوگا تو لوگ تھوڑا اس سے گھبرائیں گے، تو اس لیے احتیاط جو ہے آپ کو ایک ذہنی طور پہ بھی مطمئن رکھے گی، نہ کہ آپ کے اعصاب پہ جیسے پہلے سوار ہوا کرتا تھا کووڈ-19، سامنے والوں کو دیکھا خوف آ رہا ہے، اپنے آپ میں بھی ایک عجیب سی فکر لگی ہوئی ہے، تو ذہنی طور پر بھی ایک اب یہ نیا اچانک جو یہ آیا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک پریشانی تو ہے اپنی جگہ کہ یہ اب پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ لیکن اگر آپ احتیاط رکھیں گھر سے نکلتے وقت، میں سمجھتا ہوں نہ صرف آپ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو فالو کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی خود کی بھی احتیاط کریں، لیکن کہیں نہ کہیں جو گھر میں گھر سے شروع ہوتی ہے جو بھی معاملات ہیں، اپنے گھر سے احتیاط شروع کریں، کھانے پینے میں بھی، اور جو ویدر ہے، ویدر حد سے زیادہ سردی ہے اس وقت اتنی شدید، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو کچھ آپ کر رہے ہیں، جہاں تک گورنمنٹ کی پالیسیز ہے وہ بھی ایسی ملتی جلتی لائیں گے، اس کا سارا نچوڑ احتیاط پہ۔ اب جہاں تک انٹرنیشنل ٹریولز کا تعلق ہے، ساؤتھ افریقہ سے جو آ رہے ہیں، اب ان کا ایک روٹین تو ہے کہ وہ 600-700 افراد کا ڈیلی کا آنا، اب ان کو یہاں پہ رکنا پڑے گا، کیونکہ ریڈ لسٹ کنٹری میں ڈال دیا، وہ 10 دن کی کوارنٹین کریں گے۔ تو یہ ساری پالیسیز تو آئیں گی، لیکن یہ ہے بر وقت ہو گئی، جی، بر وقت کنٹرول کر لیا، اس سے بہتر یہ اور ہوگا۔ امید یہی کی جاتی ہے، اور بلکہ دعا بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ اسی مرحلے تک رہے، اور تاکہ جو مزید جو سخت اقدامات ہیں وہ اٹھانے کی طرف نہ جائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب بالکل پروگرام کے جو بریک ہے اس سے پہلے آخری لمحات ہیں، اس حوالے سے کچھ گائیڈ کیجئے گا کہ کیا یہ جو اگرچہ بہت شاید قبل از وقت ہے کچھ کہنا اس حوالے سے، لیکن آپ کے خیال میں کیا کچھ علامات اس ویریئنٹ کی ڈیفرنٹ بھی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیکھتے رہے ہیں کووڈ کو؟ دیکھیں احمد، ابھی تک جو ساؤتھ افریقہ کے جو آئی تھنک ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، انہوں نے تو بہت مائلڈ سمٹمز بتائے ہیں کہ اس کے ہیں، اور ان کے پاس بھی ابھی پورا ڈیٹا تو نہیں ہے کہ ڈیتھ ریٹس وغیرہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آئی تھنک ہمارے جو اپنے جو ریسرچرز ہیں یہاں پہ، وہ اس کو اب انالائز کریں گے، اور جو لوگوں کو کیسز ہوں گے ان کو بھی مانیٹر کیا جائے گا کہ آیا علامات کس قسم کی ہیں اور کس طرح افیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے ابھی 2-3 ہفتے لگیں گے اس کو صحیح طرح سے سمجھنے میں، تو انشاءاللہ 2-3 مہینے جو ہیں، 2-3 ہفتے جو ہیں، اس کے بعد ہم کو کچھ نہ کچھ زیادہ کلیئرنس ہو جائے گی۔ لیکن بالکل آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں بر وقت ایکشن تو لیا ہے، لیکن آئی تھنک لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی احتیاط کریں۔ دیکھیے کاف اینڈ کولڈ تو ابھی ہم پچھلے کچھ مہینوں سے بہت شدید دیکھ رہے ہیں، کیونکہ صرف کورونا وائرس تو نہیں ہے، مختلف قسم کے وائرسز ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، نرسری جاتے ہیں، ڈفرینٹ رنی نوز، کاف کولڈ تو ویسے ہی چلتا ہے۔
तो वो तमाम चीज़ें तो वैसे ही चल रही हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि न सिर्फ कोविड के लिए बल्कि सर्दियों में दूसरी जो फ्लू और दूसरे जो कोल्ड एंड कॉफ है उससे भी एहतियाती तदाबीर से बचा जा सकता है। तो हम सिर्फ जी, न सिर्फ कोविड से बचेंगे बल्कि दूसरे मज़ीद नज़ला ज़ुकाम जो है उनसे भी जो बच सकते अमूमी हैं। बीमारियां हैं यकीनी तौर पे बिल्कुल, उनसे बिल्कुल, भी बिल्कुल। बचेंगे और फिर जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी उसे बचा सकेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया रहनुमाई करने के हवाले से। नाजरीन, प्रोग्राम का पहला हिस्सा था, हमने इस हवाले से गुफ्तगू की जो अभी नया वेरिएंट सामने आया है कोविड का और बरतानिया में जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, अगरचे बिल्कुल इब्तदाई मरहले हैं लेकिन बहरहाल हम दुआ गो हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि इसको इसी मरहले पे रखा जाएगा और कोई सीरियस सिचुएशन पैदा नहीं होगी। देखते रहिए सिग्नेचर टॉक में। इस वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। नाजरीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, जहां पर अभी कुछ ही अर्सा कबल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक देने का इस हवाले से एक बिल को मंजूर किया। इस हवाले से माजी में भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बातचीत होती रही। जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी थे उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जाता रहा कि उनको वोट का हक होना चाहिए ताकि वो भी जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें फ़ाल किरदार अदा कर सकें। इस वक्त जो अपोजिशन मौजूद है पाकिस्तान में वो इस बिल के और इस हक के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, जबकि हुकूमती शख्सियात, हुकूमती वज़रा वो इसके बहुत बड़े हामी हैं और इस हवाले से बहुत दलाइल भी दे रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में और देखेंगे कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको क्या ये हक होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उसमें वोट का हक इस्तेमाल कर सकें, और जो इसके मुखालिफ हैं वो किस बुनियाद पर इस तमाम अमल की मुखालफत करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जो दरपेश चैलेंजेस हैं, उनको जो दरपेश मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या मसाइल उनके दरपेश होते हैं अमूमन। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए हमेशा की तरह मीर इकराम हुसैन साहब मौजूद हैं, जबकि हमें स्काइप के ज़रिए से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर उसामा शफीक। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, इनको हम शरीक गुफ्तगू रखेंगे। मीर साहब, आपसे ही आगाज़ करेंगे। ये जो आप इस चीज़ को बहुत अरसे से फ़ॉलो करते रहे हैं, इससे पहले भी जब मुतालबात किए जाते थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से या उनके कुछ हलकों की जानिब से, आपने उसको भी देखा पूरी तरह से, तो कैसे देखते हैं ये जो भी फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने किया? और चूँकि ये नया फ़ैसला नहीं है, वो बहुत इस हवाले से पैशनेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो इस बात का ऐलान भी करती थी कि हम जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक ज़रूर देंगे। कैसे देखते हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया अहमद शाहीन साहब। ये सवाल बड़ा ये सही है आपका कि बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी, कुछ ख्वाहिश थी, कुछ पैदा की गई थी, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ लोग भी दीवाना कर देते हैं। वाह। तो ये कुछ थी, कुछ पैदा की गई थी, तो इतनी भी बड़ी ख्वाहिश नहीं थी जितनी पैदा की गई थी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान से लंदन आना, ये उनका जो है ना बड़ा फ़र्ज होता है। यहाँ पे ही आके मिसाक जमहूरियत साइन होनी है, यहाँ पे आके सारी, अब जो परदेश आए माँ बाप बहन भाई छोड़ के मेहनत मजदूरी करने या कोई अपनी कोई बेटर लाइफ करने, यहाँ पे भी पाकिस्तान की वही पॉलिटिक्स। ठीक है, वोट का राइट दो, ये ख्वाहिश थी और अच्छी है, लेकिन अगर 5 साल बाद आपके इलेक्शन होते तो एक दिन हमें एक दिन दे, जिस दिन आप जो भी सेलेक्ट करें वहाँ जाके हम वोट दे आए। लेकिन अगर यहाँ पे भी वही कैंपेन, वही सिलसिला, वही ग्रुपिंग, वो कम्युनिटी जो परदेश में एक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठ के सबको पाकिस्तान याद आ रहा होता है। अब यहाँ पर वतन से ज़्यादा अपना लीडर प्यारा हो जाए तो ये कोई किधर का इंसाफ है, मुझे बताएं। एक तरफ आपने वोटिंग राइट का हमें दे दिए राइट्स कि आप वोट करो, लेकिन उसके साथ साथ अब आप शुरू होंगे, नहीं वोट आपने मुझे देना है, नहीं वोट आपने मुझे देना है। और वो जनाब यहाँ मीटिंग्स हों, कॉर्नर मीटिंग्स हों, फिर वो वोटिंग का जो है वो एक झगड़ा स्टार्ट हो, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इसको क्लियर करें कि यहाँ पर ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान की इधर होती हैं ना, ये इसको बैन होना चाहिए, जो मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है। क्योंकि कम्युनिटी के टुकड़े टुकड़े नहीं करने, जो यहाँ रहते हैं वो कहीं से भी हैं, पाकिस्तान के किसी कॉर्नर से हैं, वो जब परदेश आते हैं ना तो वो अपना देश छोड़ के आते हैं, तो उनको यहाँ पर लाकर भी हमने अगर बांट देना है तो वो बेचारे किधर जाएं। तो ये जहाँ वोटिंग राइट दिया है वहाँ एक चीज़ का ख्याल रखें कि परदेसी या जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में,
وہ آپس میں الگ الگ نہ ہو جائیں. اور یہ پولیٹیشنز، ان کو سیاست دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ان کو کوئی تجارت دے دیں، ان کو کوئی اپنے ملک میں ایسی اپورچونٹی دیں کہ وہ لوگ کہیں واو کہ ہمارے ملک میں یہ اب بہتر ہو گیا، تو اس طرف ووٹنگ کر دیں. چلو اگر اس کا آپ نے تو اپنے لیے ووٹ لینے کہ جی میں نے پرائم منسٹر بننا ہے تو مجھے ووٹ دو، کیوں نہ ووٹنگ کا ایسا سسٹم بنائیں کہ میں ملک میں یہ بہتری لا رہا ہوں تو اس کو ووٹ کرو. کچھ پھر لائیں تو اوورسیز کو استعمال کریں تو پازیٹیو، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں یہاں جتنا مصیبتوں سے اوورسیز پاکستانی گزرتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے وہاں پہ رہنے والے نہ سیاستدانوں کو اور نہ بہت سارے لوگوں کو جو کاروباری ہیں، کس مصیبت سے گزر کے وہ یہاں پر سروائیو کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ووٹنگ رائٹ مل گئے، آپ سیاست میں انوالو ہو جاؤ، تو نہ کرتے یہ ایسا تو ایک ایسا ہوتا. پھر اگر ان کو اس طرح آپ نے لا کے بانٹنا ہے، تو اگر بانٹنا نہیں ہے پھر ٹھیک ہے، پھر احمد شاہین صاحب پھر ٹھیک ہے، پھر وہ ایک دن سال میں 5 سال بعد ایک دن دیں اور ان کو ووٹ کا حق دے دیں، بیچ میں تنگ نہیں کریں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. جی بہرحال یہ آپ نے بہت جو اس کے مختلف پہلو ہیں ان کا آپ نے ذکر بھی کیا، اس حوالے سے گفتگو بھی کی، اور یقیناً بہت سارے اس کے پہلو ہیں. ڈاکٹر اسامہ شفیق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شریک کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے بھی اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کچھ، جیسے ہم نے یقیناً آپ کو بھی ہم ساتھ شریک رکھیں گے پروگرام میں، اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام عمل کو؟ یہ جو اپوزیشن کی جانب پروگرام میں ناظرین میر اکرام صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر اسامہ شفیق بھی موجود ہیں، دونوں سے ان کی رائے لیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ اس ٹاپک کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا میر اکرام صاحب نے تفصیلی اس حوالے سے بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں، آپ کے خیال میں کیسا ہے یہ اپوزیشن کے کچھ حلقے اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، ان کے اعتراض کی بنیاد کیا ہے، اور کیا یہ واقعی ایک درینہ مطالبہ تھا اور صائب مطالبہ تھا اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے یا ان کے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ ان کو یہ ووٹنگ رائٹ ملنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ احمد شاہین صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا رائٹ تو دے دیا گیا ہے، یہ بہت اچھا مستحسن فیصلہ ہے حکومت وقت کا، اور جو کہ تحریک انصاف کے انتخابی منشور میں بھی اس بات کا تذکرہ تھا. لیکن اس سے بڑھ کر معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کی پہلے بائی لاز یا پہلے اس کے حدود و قیود طے ہونے چاہیے تھے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں آیا وہ اپنے خالی حلقے میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد کون سی ایسی تبدیلی لا سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور جس طرح اقلیتوں کی اور خواتین کی مخصوص نشستیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو ریپریزنٹیشن پارلیمنٹ میں ملنی چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی پارلیمنٹ قانون سازی کرے، جو بھی بائی لاز طے کرے، اس کے تحت ان کا کوئی ویٹیج پاکستان کے اندر، پاکستان کی آئین ساز یا پالیسی ساز اداروں کے اندر ہونا چاہیے. خالی ووٹنگ کا حق دینے سے یا ووٹنگ رائٹ دینے سے بہت بڑی کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک حلقے کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد اگر میں پوری ایک حلقے میں رہائشی پاکستانیوں کی تعداد بھی لگاؤں تو فریکشن کے اندر کچھ آتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فریکشن کے اندر جو تعداد ہے اس سے کوئی بہت بڑی آئندہ بھی تبدیلی پاکستان کی سیاسی منظرنامے کے اندر نہیں آ سکتی. لیکن بہرحال یہ ایک مستحسن فیصلہ ہے، ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو بہت ساری رقوم بھیجتے ہیں، پاکستان سے وابستگی رکھتے ہیں، ان کو بھی ایک پارٹیسپیشن پاکستان کی پالیٹکس میں دی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میر اکرام صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہوئے، دیکھیں سیاست کے اندر جب آپ ووٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی اصول اور کسی نظریے، کسی انتخابی منشور کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں یا اپنا ووٹ دیتے ہیں. تو جس طرح پاکستان کے اندر پولیٹیکل کیمپیننگ ہوتی ہے، اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی پولیٹیکل کیمپیننگ ہوگی. یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ آپ کو ووٹنگ کا رائٹ بھی مل جائے اور آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اندر کوئی ایکٹیویٹی بھی رکھیں اور یہاں پہ کوئی اس کی کیمپیننگ نہ ہو. یہ بات جو ہے وہ میرے خیال سے قرین از قیاس نہیں ہے. جی اچھا، نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل یہ بات تو ہے کہ وہ قرین از قیاس نہیں ہے، اور میر اکرام صاحب اس کے اوپر مزید تفصیل بھی دیں گے. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جب یہ ووٹنگ رائٹ نہیں تھا، پاکستانی سیاست تو بہرحال یہاں پہ موجود ہے. پاکستان کے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم یہاں پہ موجود ہیں. پاکستان کے احمد شاہین صاحب مجھے اجازت دیجیے، میں رپلائی کروں گا. اچھا میں ان سے ایک سوال پوچھ لوں پھر آپ اس حوالے سے. بالکل بالکل.
تو ڈاکٹر صاحب ہم نے جو دیکھا ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں، ہم نے یہ دیکھا کہ مسلسل گھروں کے باہر احتجاج کرنے کی ایک روش اختیار کی گئی، اس میں نازیبا نعرے بھی لگتے رہے یہاں رہتے ہوئے، چاہے وہ سابق وزیر اعظم کے گھر کے باہر احتجاج ہو یا پھر جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے کچھ سابق رشتہ داروں کے گھروں کے باہر ہم نے احتجاج دیکھا. تو پاکستانی کمیونٹی تو مکمل طور سے انوالو ہے یہاں پہ پاکستانی سیاست کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اثر پڑتا ہے کہ یہاں کی جو مین سٹریم پولیٹکس ہے اس سے بالکل ہٹ جاتے ہیں. تو اگر اب ووٹنگ رائٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پولیٹیکل کمپین بھی شروع کر دی گئیں تو مزید آپ نہیں دیکھتے کہ یہ انتشار کا باعث بنے گا، پاکستان کا تشخص ہے وہ مزید مجروح ہوگا؟ دیکھیں، میں گھروں کے باہر احتجاج کو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کہتا بلکہ پولیٹیکل فیشزم کہتا ہوں. اور یہ روش سب سے پہلے پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر، اور جس کے رہنما خود لندن کے اندر مقیم الطاف حسین صاحب نے شروع کی کہ اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پہ احتجاج کے نام پر حملے شروع کرنا. تو یہ پولیٹیکل فیشزم ہے، یہ پولیٹکس نہیں ہے. تو میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھتا. ابھی بھی اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے، آپ خود امریکہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیپٹل ہل کے اوپر حملہ کرنے والوں کو سب کو سزا سنائی گئی، کیونکہ وہ احتجاج نہیں تھا. احتجاج ہوتا وائٹ ہاؤس کے باہر ہوتا ہے، کیپٹل ہل کے اوپر حملہ کر کے آپ نے اس کو انویٹ کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں برطانوی جمہوریت کے اندر بھی احتجاج ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بورس جانسن کے گھر کے باہر احتجاج شروع ہو گیا، یا جان میجر یا ٹونی بلیئر یا کسی اور وزیر اعظم کے گھر کے باہر احتجاج شروع ہو گیا. وزیر اعظم ہاؤس کے باہر احتجاج ضرور ہوتے ہیں، لیکن کسی کے انفرادی گھروں کے باہر احتجاج کرنے پولیٹکس نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم نے اس کو سیاست سمجھ لیا ہے. ہمیں اس کو سیاست سے علیحدہ کر کے پولیٹیکل فیشزم کا نام دینا چاہیے تاکہ ہم سیاست کو اور اس فیشزم کو الگ کر سکیں. یہ کام بھی پاکستان کے اندر شروع ہوا اور بدقسمتی سے پھر بیرون ملک بھی آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل بھی دیکھیں، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بدترین آمریت سے جو ہے وہ کمزور جمہوریت ایک بہتر ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ سیاسی آزادیاں ہمیں حاصل ہوں گی، جتنی زیادہ ہم میچیور ہوتے جائیں گے، اس طریقے سے ہم پولیٹکس کو بہتر طریقے سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بات ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ایتھکس لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ خود مغرب کے اندر رہتے بستے ہیں ان کو بھی یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی جمہوریتوں کے اندر، یعنی کہ جس ملک کے اندر آپ موجود ہیں وہاں پہ جمہوریت ہے. کیا کسی کے گھروں پر حملے یا کسی کے گھروں پہ احتجاج کی کوئی آپ کو نظیر سامنے آتی ہے؟ تو یہ سیاسی بالغ نظری کا ثبوت دینا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو، اور پولیٹیکل ایتھکس کے اوپر ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے، جب یہ معاملات بہتر ہو سکتے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. امیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اسی کے حوالے سے کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی جائیں گی اور پھر وہ انٹرنیشنلی ایکچولی جو فوکس کر کے اپنا ملک، اپنا شہر سب چھوڑتے ہیں، اپنے بچپن کے دوست رشتہ دار سب چھوڑ کر باہر آتے ہیں، تو پھر وہ لوگ، ان کا ظاہر ہے اپنا بھی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنا بھی ایک فوکس ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسرے ملکوں میں آ کے ادھر کے قوانین کو دیکھ کر، ادھر کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ڈیولپمنٹ ہے، ان قانون کے تحت یہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے، اس قانون کے تحت یہاں پہ کچرا اٹھایا جاتا ہے، اس قانون کے تحت میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ایسے یہ سارے کام ہوتے ہیں قانون کے دائرے میں. تو جب آپ ان پر مسلط کریں ان سیاست دانوں کو جو پہلے سے کرپٹ ہوں، جو پہلے سے نیب زدہ ہوں، 10 دفعہ ملک چھوڑ کے بھاگے ہوں، یا اگر جو ہوں تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا معتبر ثابت کر رہے ہوں، تو پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ ہم مثال یورپ کی دیتے ہیں، مثال انگلینڈ کی دیتے ہیں کہ انگلینڈ میں ایسے ہوتا ہے، پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. تو پھر جب انگلینڈ میں یا سعودی عرب میں یا آسٹریلیا میں یا امریکہ میں رہنے والوں سے آپ ووٹ مانگتے ہیں، تو جو کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے، رولز اینڈ ریگولیشن جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ پاکستان میں کرے گا کیا. وہ تو جو الیکشن کمیشن ہے ہمارا، وہ ان لاز کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ صرف ووٹ کے حد تک نہ رکھیں نا، پھر آپ ان کی بات سنیں، کچھ ان کو آپشنز دیں کہ پھر وہ آپ کو بتائیں کوئی 4 نکات، کوئی 5 نکات کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں امپلیمنٹ کریں، پھر آپ ان سے ووٹ مانگیں. تو صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کو 5 سال بعد مجھے ووٹ دینا ہے، نواز شریف کو دینا ہے، پیپلز پارٹی کو دینا ہے، عمران خان کو دینا ہے، یہ 3-4 آپشن آپ ان کو دے دیں گے؟ نو. ان کے آپشنز بھی لیے جائیں. اور جو میں پوائنٹ پہ ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے ایکٹیویٹی ہوگی،
پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹی ہوگی، لیکن اس میں وہی پاکستانی پولیٹکس جو جاری ہے بدستور برسا برس سے اور کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آ ہی نہیں رہی، پھر فائدہ کیا ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آپ پولیٹکس میں انوالو کریں؟ ان کی جو ایکسپرٹیز جو ہیں وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ان کی بات کو بھی سنیں، پھر صرف ووٹ نہ لیں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو. جی اچھا امیر صاحب، اسی حوالے سے ابھی جو ڈاکٹر اسامہ گفتگو کر رہے تھے اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا، اور کچھ مزید بھی جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں جب سے یہ بل سامنے آیا کہ اس کے بجائے کچھ مخصوص نشستیں ہوں، جیسے ہم دیکھتے ہیں اقلیتوں کی نشستیں ہیں، کچھ خواتین کے حوالے سے بھی مخصوص نشستیں ہیں، یا سینٹ میں جس طرح سے کی جاتی ہے لوگوں کو. تو آپ کے خیال میں کیا یہ ایک پریکٹیکل وے ہے اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ اوورسیز کے حوالے سے بھی نشستوں کو مخصوص کر دی جائے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر مخصوص نشستوں کا بھی پھر بعد میں وہاں پر یہی الزام لگتا ہے کہ وہ جو پارٹی کے من پسند افراد تھے یا اس کے لیڈر کے جو من پسند افراد تھے ان میں بانٹ دی جاتی ہیں، اور بعض پارٹیز کے حوالے سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پیسوں کے حوالے سے بھی بات سامنے آئی کہ جو مخصوص نشستوں پر تو پیسے دے کے بھی نشستیں لے لی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میر صاحب سے بھی پوچھ لوں پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اچھا ٹھیک. یعنی جب آپ میں کوشچن سمجھ گیا آپ جی، مخصوص نشستیں کی جائیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. یہ بہت ضروری ہے، مطلب اس لیے ضروری ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے جب آتے ہیں تو پوائنٹ ان کا ظاہر ہے ہر وقت ہر لمحے وہ اپنے دیش کے بارے میں سوچ رہے ہیں. جیسے گھر کے بارے میں باہر جا کے بچہ سوچتا ہے، ایسے جب اپنا ملک چھوڑ دیں تو پورے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہونی چاہیے مخصوص، اور پھر وہ یہیں پہ ان کی ووٹنگ ہو اور وہ یہیں سے سلیکٹ ہوں، کیونکہ یہاں کمیونٹی بہتر جانتی ہے. یہ نہ ہو کہ یہاں رہنے والے کو پاکستان سے ووٹ پھاڑ رہے ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن شاید مخصوص نشستوں میں تو وہ جو وہیں کی جو پارٹی ہے وہ شاید نومینیٹ کر دے، جس طرح ہم دیگر دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، میں اسی نقطے کو آگے بڑھانا چاہوں گا. دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخصوص نشستوں کا مطلب ریزرو سیٹ نہیں ہونا چاہیے یا پارٹیز نامینیشن نہیں ہونا چاہیے، درست، بلکہ اس کا الیکٹورل کالج یہیں سے بننا چاہیے. اوورسیز پاکستانی جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ نادرا کے ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہیں. تو اگر آپ الیکٹورل کالجز یا اس کی کانسٹیٹوئنسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ یورپ کی ایک بنا دیجئے، مڈل ایسٹ کی ایک بنا دیجئے، کہیں کی بھی جہاں جس حساب سے بھی پارلیمنٹ اس کے اندر قانون سازی کرے. اور اس کے لیے شرط یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر الیکشن ہوگا. سلیکٹ نہیں کرے گی کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی فرد کو، یا نامینیٹ نہیں کرے گی کہ ہم نے اس کو نامینیٹ کر دیا یورپ سے اور اس کو نامینیٹ کر دیا فلانا سے، اگر ہماری 25 سیٹیں آ گئیں تو یہ صاحب پارلیمنٹ کا حصہ بن جائیں گے. بلکہ اس کے لیے ووٹنگ ہوگی، وہ باقاعدہ کینڈیڈیٹ ہوگا یورپ سے. مثال کے طور پہ تو یورپ کے ووٹ اس کی کانسٹیٹوئنسی کے جتنے پول ہوں گے اس کے اندر فیصلہ ہوگا کہ یہ 5 لوگ جو تھے یہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے الیکشن کے اندر، سب سے زیادہ ووٹ لینے والا تھا، اس میں منتخب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے. ریزرو سیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اقلیتوں کی یا خواتین کی مخصوص نشستیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہیں جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے کینڈیڈیٹس کو نامینیٹ کرتی ہیں، نامینیشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ فرد ہر 5 سال کے بعد خود اپنے آپ کو ایک احتساب کے لیے پیش کرے گا لوگوں کے سامنے. اگر اس نے کام نہیں کیا تو لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اگلی دفعہ. اور جہاں تک بات رہی پالیٹکس کی تو ماشاءاللہ برطانیہ تو وہ درخیز خطہ ہے کہ جہاں سے ہمیشہ 2-3 جو ہے منسٹرز پاکستان کی پارلیمان کا اور پاکستان کی حکومت کا حصہ رہتے ہیں، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. جی کسی کی بھی حکومت ہو. اور ہمیں تو ایسی نظیریں بھی ہمارے سامنے ہیں ماشاءاللہ. مرحوم ایک صاحب تو ایسے بھی رہے کہ جو برطانیہ میں ہی رہتے تھے، ہائی کمیشن بن جاتے تھے، واپس بھی نہیں آتے تھے، حکومت جاتی تھی معزول ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ ہائی کمیشن بن جاتے تھے. تو یہ بھی مثالیں موجود ہیں. پاکستان کے موجودہ وزیر خزانہ کا تعلق بھی یہاں سے ہے، زلفی بخاری صاحب کا تعلق بھی یہاں سے. تو ایک طویل فہرست ہے ایسے لوگوں کی. اور ایک صاحب سینیٹر بن کے یہاں بیٹھے ہیں، حلف اٹھانے بھی نہیں جاتے. جی بالکل. اور پاکستان کی پالیٹکس کے اندر تو برطانیہ کی انوالومنٹ گزشتہ 74 سالوں میں کسی ایک دن بھی ختم نہیں ہوئی. انویسٹمنٹ تمام پولیٹیشینز کی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ. پارٹیسپیشن ختم ہوئی کبھی. اصل یہ مسئلہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سرکردہ پولیٹیشینز ہیں، ان کے نمائندگان ہیں، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، ان کی بڑی بڑی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ برطانیہ میں ہیں سب سے زیادہ.
وہ پراپرٹیز میں ان کی بہت انویسٹمنٹ ہے, دوسری طریقے کی انویسٹمنٹ ہے, تو وہ پی ٹی آئی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ نون لیگ ہو, اور وہ چاہے دوسری اور پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے برطانیہ میں. تو وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا نیٹ ورک انہوں نے یہاں سے سنبھالنا ہوتا ہے. تو یہاں ان کے بڑے سسٹم, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ, بلکہ اب تو بڑی بڑی سرکاری شخصیات کی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے, جن کو اگر دیکھیں تو ہم حیران ہو جائیں کہ آپ کا یہاں پہ اتنا بڑا سیٹ اپ. تو ہم جو آتے ہیں پردیس میں, ہم لوگ تو یقین کیجئے کہ یہ لوگ تو بادشاہوں کی طرح ادھر آتے ہیں جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں. تو برطانیہ سے ایک بڑا لگاؤ ہے, اور یہ ہماری پاکستانی پولیٹکس میں برطانیہ کا بہت بڑا دخل ہے. اصل مزدوری تو بیچارے مڈل ایسٹ میں کرتے ہیں جا کے, وہ بیچارے وہ رگڑا اٹھاتے ہیں وہاں کے جا کر, اور بھی مختلف ملکوں میں, لیکن برطانیہ پولیٹیکلی پاکستان میں بہت بڑا کردار. اب یہ ووٹنگ جو ہے نا, یہ اس کو بڑا احتیاط کی ضرورت ہے, بڑی باریک بینی سے. یہ نہ ہو کہ جو بچی کچی پاکستانیوں میں تھوڑی بہت محبت یہاں اوورسیز میں ہے, میں حمایتی ہوں, ووٹ کا بہت بڑا حمایتی ہوں, لیکن اس کے ساتھ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہماری رہی صحیح جو پاکستانی ابھی نون لیگ والے ہیں, بھائی پاکستانی ہائی کمیشن ان کا بھی ہے, جو پیپلز پارٹی ہے پاکستانی ہائی کمیشن ان کا بھی ہے, وہ بھی پاکستانی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس پولیٹیکل وہ جو ہماری دوڑ میں جو دکانداری جو عام بزنسز کر رہے ہیں لوگ, جو ہاں نہیں جناب اس کا وہ الگ پارٹی کا اور میں الگ, بزنسز میں نہ آگے چلے جائیں. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس کے اندر. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یقینی طور پہ جب یہ ووٹنگ کی کروائی جائے گی تو وہ اس کے لیے انٹرنیٹ ہی استعمال کرنا پڑے گا. انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے بہت سے تحفظات بھی ہیں, خود الیکشن کمیشن نے بھی بارہا اس حوالے سے ذکر کیا ہے. تو آپ بتائیے گا کیا یہ اس کے ہیکنگ کے تو چانسز بہت زیادہ نہیں ہیں, چونکہ ہیک تو کسی بھی چیز کو سسٹم کو کیا جا سکتا ہے, اور ماضی میں ہم دیکھتے رہے پاکستان کے بہت ساری جو ڈیٹا ہے وہ ہیک ہوتا بھی رہا, اکثر اس حوالے سے خبریں سامنے آتی بھی رہی ہیں. اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر تو پتہ چلتا ہے گرمیوں کی راتیں تھیں اور دھند پڑ گئی, اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اب یہ الیکٹرانک ووٹنگ میں تو دھند کی جگہ ہیکنگ کا نام دینا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں دو مختلف باتیں ہیں. ایک تو الیکٹرونل ووٹنگ مشینوں کا مسئلہ ہے, تو دنیا کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کنٹریز بھی اس کو مسترد کر چکے ہیں ہیکنگ کی وجہ سے. اور خود امریکی انتخابات میں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک پوری کانسپریسی بنی, اس کے اندر بھی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یعنی کہ جرمنی جیسا ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ کنٹری بھی الیکٹورل ووٹنگ مشینز کو رول آؤٹ کر چکا ہے. وہاں پہ پیپر بیلٹ سے ہی ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹورل ووٹنگ مشینز جو ہے وہ بہت بڑا ایک کیوس کا باعث بن جائیں گے پاکستان کے انتخابات کے اندر, کیونکہ جس طرح دھند پڑ جاتی ہے, جس طرح آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے, تو اس طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو ہیک کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوگا. لیکن دوسری جانب جو انٹرنیٹ کے تھرو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ ملا ہے جو ابھی موجودہ آئینی ترمیم کے نتیجے کے اندر, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہت بڑا کوئی فرق پڑنے نہیں جا رہا. ہر حلقہ انتخاب میں یا ہر کانسٹیٹوئنسی میں اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد فریکشن میں ہوگی, اور فریکشن کے ووٹ اگر کسی ایک جگہ بھی پول کر دیے جائیں تو اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آنی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا, الا یہ کہ آپ کانسٹیٹوئنسیز کی بنیاد پہ جو میں نے تجویز آپ کے سامنے رکھی ہے اس کی بنیاد پہ کوئی ووٹنگ کروائیں اور اس کی بنیاد پہ یہ تمام چیزیں ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پاکستانیوں کو جو ووٹنگ کا رائٹ دیا گیا اوورسیز پاکستانیوں کو, اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کو بائی لاس طے کرنے پڑیں گے, اور الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ آیا وہ اپنے کونسلیٹ کے اندر, ہائی کمیشنز کے اندر الیکٹورل ووٹنگ مشین لگائے گا, یا ہر پاکستانی کو آپشن دے گا کہ وہ انرولمنٹ کرائیں تھرو انٹرنیٹ اور اس کے بعد ان کو ووٹنگ کا رائٹ ہوگا. یہ الیکشن کمیشن کے کرنے کا کام ہے. وہ اس کو کس طریقے سے کرتا ہے, الیکشن کمیشن ابھی تک الیکٹورل ووٹنگ مشینز کے اوپر بھی خاموش ہے, اور یہ ووٹنگ کا رائٹ تھرو انٹرنیٹ دینے کے حوالے سے جو بھی آپریشن کرنے ہیں یا جو بھی بائی لاس طے کرنے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو طے کرنے ہیں. تو یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا رسپانس کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو بھی کی, اس حوالے سے رہنمائی بھی کی, بہت شکریہ. میر اکرام صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں, بہت شکریہ, آپ نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی, اپنی رائے
नाजरीन तक पहुँचाई। थैंक यू वेरी मच नाजरीन। ये था आज का सिग्नेचर टॉक। जो पहला मरहला था उसमें हमने यहाँ बरतानिया के हवाले से और ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस है उसके हवाले से गुफ्तगू की, उसका जो अभी नया वेरिएंट सामने आया है उसके हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसके ऊपर कुछ आपके सामने तफसीलात पेश की, उसके ऊपर गुफ्तगू की। और जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा था उसमें पाकिस्तान के हवाले से बात की, ख़ास तौर पे जो हाल ही में पाकिस्तान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं यानी कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको वोट का हक़ दिया गया है। इसके हवाले से हमारे पैनल में मीर इकराम हुसैन साहब मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी राय का इज़हार किया। डॉक्टर उसामा शफीक मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी राय का इज़हार किया। और बहरहाल अब चूँकि पाकिस्तानियों को ये वोट का राइट मिल तो गया है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में यही देखना है कि इसको अब इस्तेमाल करने के हवाले से क्या गाइडलाइंस आएंगी। और यकीनी तौर पे जो एक ख़दशा जिसका दोनों हमारे जो पैनल में मौजूद अफराद उन्होंने ज़िक्र भी किया कि इसके ज़रिए से कोई पाकिस्तानियों में तफरीक या डिवाइड नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं। बहरहाल ये था आज का सिग्नेचर टॉक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।